میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ آپ غوث پاک کو نہیں مانتے ہیں، تو کیا سچ میں آپ غوث پاک کو نہیں مانتے ہیں؟ یہ کمنٹ میرے پاس آیا ہے، اور یہی ایک کمنٹ نہیں، اس طرح کے سینکڑوں میرے پاس لوگوں کے کمنٹس آئے، اور لوگوں نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ آپ غوث پاک کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ آخر غوث پاک کیا ولی نہیں ہیں، یا ان کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، ایک پروپوگنڈا ایک شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے غوث پاک کے تعلق سے ایک بات کو بیان کیا تھا، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ غوث پاک کا یہ قول کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہے، کاندھے پر ہے، تو اس بات کو میں نے یہ بیان کیا کہ بھئی غوث پاک کا یہ قول اور یہ کہنا جو تھا نا، یہ عالم وجد کا قول تھا، اور عالم وجد کا قول دلیل نہیں بنتا ہے۔ تو اس بات کو میں نے بیان کیا نا، تو جتنے یہ اکثر و بیشتر یوٹیوبرز نکل کے آئے اور انہوں نے میرے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ میں نے ان کے خلاف ایک بات بھی نہیں بولی۔ ان علماء کے خلاف جن علماء نے مجھ پر فتوی بازی کی، جن علماء نے میرے خلاف ویڈیوز بنائیں، میں نے ان کے خلاف ایک لفظ بھی یوٹیوب پر آ کر نہیں بولا، کیونکہ وہ میری ذات پر کیچڑ اچھال لیں تو وہ جانے، رب جانے، میں اللہ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کبھی آ کر کسی کو صفائی پیش نہیں کی، اپنی ذات سے ریلیٹڈ آ کر کبھی میں نے اپنے خلاف بولنے والے کو میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جواب دوں گا پھر وہ جواب دے گا، پھر میں ویڈیو بناؤں گا، پھر تو یہ ویڈیو والا مجھے کھیلنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں جسے جو سمجھنا ہے وہ سمجھے، جسے جو کہنا ہے وہ کہے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ٹائم لوگوں کے سوال پر کہ میں غوث پاک کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، اس بات کا میں جواب ضرور آپ لوگوں کو دوں گا۔ دیکھیے، غوث پاک کو میں کیا مانوں، ولی مانوں یا خدا مانوں، یہ پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں، اور آپ کیا مانتے ہیں یہ مجھے بتائیں۔ میں غوث پاک کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، اور وہ غوث پاک تو بہت بڑی چیز ہے، ان کو آپ چھوڑیے۔ کوئی ادنا سا ولی ہو نا، ادنا سا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی انسان میرے ادنا سے ولی سے، ادنا سے دوست سے، اگر کوئی انسان سوء ظن رکھتا ہے اور اس سے بدگمانی کرتا ہے، بدگماں ہو جاتا ہے، یا اس سے کوئی اگر حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے وہ انسان تیار ہو جائے۔ ہے کسی کے باپ میں ہمت کہ اللہ سے جنگ کرے گا؟ بھائی کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی ہوگا ایسا جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے اور اللہ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے؟ کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ہے تو میری نظر میں تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ اللہ کے ولی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تکذیب اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ لیکن غوث پاک کے تعلق سے جن لوگوں نے میرے خلاف ایک پوری مہم سی چلائی اور میرے خلاف بولنا شروع کیا کہ یہ غوث پاک کو نہیں مانتے، غوث پاک کے گستاخ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے غوث پاک کے تعلق سے جن باتوں کو غلط منسوب کیا ہے، غلط باتوں کو جو غوث پاک کی طرف جن لوگوں نے منسوب کیا ہے، میں ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں۔ جیسے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر غوث پاک تھوک دیں گے، جہنم ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر غوث پاک کے مرید سے سوال ہی نہیں ہوں گے، اور ایک بار سوال غوث پاک کے مرید سے قبر کے اندر پوچھا گیا تو غوث پاک کے مرید نے کہا کہ جانتے نہیں ہو مجھے، میں غوث کا مرید ہوں، اور غوث پاک قبر میں ہی آ گئے اور فرشتوں کو لتھیڑ دیا۔ تو بھائی میں ان باتوں کو جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہیں، ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ باتیں غوث پاک کی نہیں ہیں، یہ باتیں مولویوں کی تمہاری بنائی ہوئی ہیں، یہ تم نے بنا کر ان کی طرف منسوب کر دی اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں، موٹے موٹے نذرانے لینے کے چکر میں تم نے باتیں گڑھی بنائی، اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی وجہ سے کہ ہم ان سے اوپر نکل جائیں۔ اچھا انہوں نے ان کے یہاں یہ، تو ہم ان سے اوپر کی بات کریں گے، اچھا ان کے ولی کے یہاں یہ، ہم ان سے اوپر کی بات کریں گے۔ تو یہ تو آپس میں ولی کھیلا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، ہمارے۔ بھائی دنیا کے اندر جتنے ولی ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ ادنا بھی ولی ہے نا، جسے کہا جاتا ہے کہ ادنا ولی، تو بھائی وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ادنا فہرست اولیاء میں ادنا ہے، لیکن وہ ادنا ولی بھی تمہارے باپوں سے کتنا بڑا ہے۔ ادنا تو وہ فہرست اولیاء میں ہے نا، لیکن وہ ادنا بھی ولی ہمارے باپوں سے کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ تو بہرحال ہر ولی کی عزت کرنا، ہر ولی سے محبت رکھنا، یہ اس کو ہم اپنا ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر جو ولی ہے پھر ہمیں اس سے محبت رکھنا ہے، اس سے بغض نہیں رکھنا ہے، ورنہ پھر اللہ سے جنگ، اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو بہرحال غوث پاک کے خلاف معاذ اللہ میں کیا، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی بھی ولی کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ان باتوں کے میں ضرور خلاف ہوں جو غلط باتیں غوث پاک کی طرف منسوب کر دی گئیں۔ اب بس جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب آپ اس سے کیا سمجھیں گے، اب آپ غلط کمنٹس کریں گے، آپ کیا کریں گے وہ آپ جانیں،
اور آپ کا کام جانے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بات کا فیصلہ فرما دے گا کہ کون انسان حق پر تھا, کون غلط تھا, کون صحیح تھا. میں تو غلط کو غلط کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں غوث پاک نے جن غلط باتوں کو مٹایا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مقدم رکھا تھا, تو بھائی غوث پاک کے طریقے کو اختیار کرو. یہی غوث پاک سے محبت ہے, یہی اولیاء کرام سے محبت ہے. وہ ہم کرتے نہیں ہیں, صرف نام کے محبت ہی بنے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں نام آیا تو جھوم گئے, کام آیا تو گھوم گئے. اور لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا. آپ جب تک اس کو کھائیں گے نہیں, ٹیسٹ نہیں لیں گے, جب تک کہ آپ کا منہ میٹھا نہیں ہو سکتا. غوث پاک سے اگر محبت ہے, مزار پاک سے اگر محبت ہے, اولیاء کرام سے اگر محبت ہے, تو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.